آپ ہیں، آپ کا کوئی نیب البدل نہیں۔ اپنی قیمت کو سمجھیں، اپنی قدر کو سمجھیں، آپ انمول ہیں۔ خود کو ایک مثالی عورت کہلانا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جی ہاں، تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے سیلف کیئر اینڈ سیلف لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک ہے سیلف کیئر اینڈ سیلف لو۔ یوں تو ہم سب کا بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو بہت نگلیکٹ کر جاتے ہیں۔ سارے جہان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے جہان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی دفعہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ ہمارے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا، اگر آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اپنا خیال خود رکھیں۔ ایک دن تو کیا، ایک ٹائم کے لیے بھی اگر خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو نا، تو پورا گھر الٹ جاتا ہے، پورے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ ایک اکیلی عورت جو پورا گھر سنبھال رہی ہوتی ہے، پورے گھر کے لوگ مل کے اس کام کو نہیں کر پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیمار ہیں یا آپ کو کچھ بھی ہے، تو کتنے لوگ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، وہ کتنے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں، جو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہر چیز کے لیے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کے بچے، وہ کتنے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں۔ پورے گھر کا نظام ایک اکیلی عورت کے سر پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنی کیئر کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم اپنا خیال کیسے رکھیں۔ ہم عورتیں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے سارا ٹائم اپنے سسرال کی خوش آمد میں گزار دیتی ہیں، خود کو ایک مشین کی طرح چلا رہی ہوتی ہیں اور سب کو خوش کرنے میں لگی ہوتی ہیں، اور اس کوشش میں لگی ہوتی ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کسی کو ہماری کسی بات پہ اعتراض نہ ہو جائے، کسی کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ دراصل ہم جن کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے پھر کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ سارا دن کے تھکے ہارے کام سے آ کر جب بیٹھتی ہیں تو اپنے لیے جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا بھی ہے تو دل نہیں کرتا، بوجھل دماغ کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کچھ بھی کرنے کے لیے۔ اس لیے میری بہنوں، کھپنے کھپانے کی، اپنے آپ کو اتنا تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ہی کرو جتنا آپ کر سکو، بلا وجہ خود کو کھنسانے کی، گھسوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو پچھتائے بنا وقت پہ سمجھ جائے۔ بلا وجہ دوسروں کو خوش کرنے کی بجائے خود کو ٹائم دیں، خود کو سنواریں، خود کو سجائیں۔ ڈیلی شاور لیں، چینج کریں، اچھے کپڑے پہنیں۔ ڈیلی شاور نہیں لے سکتے، ڈیلی چینج نہیں کر سکتے، ایک دن چھوڑ کے ضرور ایک دن یہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے رہیں، خود کو اچھا فیل کروائیں، لائٹ سا میک اپ کریں، کچھ ہلکی پھلکی سی جویلری پہنیں، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں۔ بنا یہ سوچے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کرنا، وہ اپنے لیے کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم عورتوں کی ایک بری سی عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ چیزیں سنبھال کے رکھتی ہیں۔ کپڑے بنائے ہیں تو سنبھال کے رکھیں، کوئی چیز لیے تو سنبھال کے رکھیں، کوئی موقع آئے گا، کوئی دعوت آئے گی، کہیں جانا ہوگا تو پھر پہن لیں گے۔ پڑی سالوں چیزیں پڑی الماریوں میں خراب ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ آپ استعمال کریں، آپ پہنیں، اپنے لیے پہنیں۔ اپنی ذات سے بڑھ کے تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس لیے خود کو اچھا فیل کروائیں، صاف ستھرے رہیں، اچھے کپڑوں میں رہیں، اچھے سے تیار ہو کے رہیں۔ دوسری بات یہاں پہ آ جاتی ہے، 24 گھنٹوں میں کم سے کم 1 گھنٹہ اپنے لیے ایسا ضرور نکالیں جس میں صرف آپ ہوں اور کوئی بھی نہ ہو۔ اپنے آپ کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنی ضرورتوں کو سمجھیں، خود کو ٹائم دیں، سوچیں بیٹھ کے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ اس ٹائم میں صرف آپ نے وہی کام کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو، بس۔ دیکھیں، سوچیں آپ کو کیا پسند ہے، کیا اچھا لگتا ہے، کس کام میں آپ کو خوشی ملتی ہے، کیا کرنے سے آپ کو دلی خوشی ملتی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، سیلف کیئر کر لیں، کوئی اپنی سکن کیئر کر لیں، کوئی بالوں کو ٹریٹمنٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پارلرز وغیرہ میں جانا پڑے، باہر نہیں نکلنا پڑے گھر سے، گھر میں رہ کے آپ گھر کی چیزوں سے جو موجود ہیں آپ کے پاس، جو چیزیں، انہی سے اپنی کوئی نہ کوئی ریمیڈی بنائیں، اپنے فیس پہ لگائیں، اپنی سکن کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ کچھ لوگوں کو کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری گیمز میں ماہر ہوتے ہیں، کوئی کرکٹ میں، کوئی فٹ بال میں، کوئی ٹینس میں۔ آپ کو جو پسند ہو، جو آپ کا دل کرے، آپ کھیلیں، پلے کریں۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے مت دیں۔
اپنے اندر کے بچپنے کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ سائیکولوجیکل اگر دیکھا جائے تو ہمارے نفسیات کا کہنا ہے کہ آپ 40+ جب ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر کا بچپنا پھر سے ایک دفعہ جنم لینے لگتا ہے، آپ کا پھر سے دل کرتا ہے آپ ٹین ایج میں جائیں، آپ اپنے اسی لائف کو انجوائے کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں، انجوائے کریں۔ بالکل سیم ایسا ہی میرے ساتھ ہے، حالانکہ میں نے یہ چیز بعد میں پڑھی ہے، فیل پہلے کی ہے۔ پہلے میں نے فیل کی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی طرح سے ٹین ایج میں چلی جاؤں، ویسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ہر جگہ پہ گھوموں پھروں کھیلوں ان کے ساتھ۔ حالانکہ اگرچہ میں 40+ نہیں ہوں ابھی، تو الحمدللہ میں انڈر 40 ہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ابھی بھی اپنے آپ کو ویسے ہی بچپن میں لے جاؤں، ویسے ہی ٹین ایج میں لے جاؤں، ویسے ہی پلے کروں، کھیلوں، انجوائے کروں زندگی کو۔ فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، گھومنا پھرنا، مووی دیکھنا بہت دل چاہتا ہے۔ موویز میں جو ہے وہ میں موویز عام طور پہ یہ تو میں نہیں دیکھتی، یہ جو فائٹنگ موویز ہوتی ہیں اور یہ جو جتنی بھی لو سٹوریز ہوتی ہیں یہ میری پسند کی نہیں ہے۔ مجھے تو سروائیول موویز پسند ہے، اور ساتھ میں موٹیویشنل، جس میں موٹیویشن ہو، آپ کو جو انرجی دیں، آپ کو آپ کی انرجی کو بوسٹ کریں، آپ کو ایک اندر سے زندگی آپ کے اندر اٹھے۔ مجھے اس طرح کی موویز پسند ہیں جو کہ آپ کو اتنی انرجی دیں کہ آپ کو زندگی کی مشکلات کو فیس کرنے میں بہت مدد دیں۔ فائٹنگ قسم کی موویز اور جو سیریس قسم کی موویز ہوتی ہیں یہ میں نہیں دیکھتی، کیونکہ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نکل کے انسان کچھ ٹائم اپنے ساتھ ان چیزوں میں اس طرح سے گزارنا چاہتا ہے کہ وہ انجوائے کر سکے، اپنی پریشانیوں کو بھول سکے۔ کیا فائدہ اگر آپ نے وہی سامنے بھی وہی پریشانیاں اور ٹینشنز دیکھنی ہیں، تو یہ ہوتا ہے اس کا یہ اثر ہو جاتا ہے پھر کہ آپ کافی دن تک آپ اپنے آپ کو فری مطلب سیٹ نہیں کر پاتے، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ اسی میں گم رہتے ہیں، آپ جو ہو رہا ہوتا ہے، جو دیکھ چکے ہوتے ہیں اسی میں آپ کے کافی دن گزر جاتے ہیں، بار بار آپ کو اسی کے خیالات آتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ان چیزوں کو دیکھنے کا؟ آپ وہی دیکھیں جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو انرجی دے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہر وقت اویلیبل رہنا۔ آپ کی ایک اپنی لائف ہے، اپنی ایک بیزی لائف ہے، آپ کے گھر، بچے، ہسبینڈ، ہر چیز، آپ فل ٹائم جاب کر رہی ہیں۔ آپ فل ٹائم وہ جاب کر رہی ہیں جس میں آپ کو نہ تو کوئی بریک ہے، نہ کوئی چھٹی ہے، نہ ہی کوئی ریسٹ ہے، نہ ہی آپ کو کوئی سیلری مل رہی ہے۔ اس کے باوجود جب آپ کو کوئی کال کرتا ہے یا آپ کو کوئی میسج کرتا ہے، آپ اس کا فوراً سے رپلائی دیتے ہیں، آپ اس کو فوراً سے کال آپ اس کی اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو فارغ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ ایک اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہو۔ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ شاید کوئی کال کر رہا ہے یا میسج کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایمرجنسی نہ ہو، خدا نہ خواستہ، لیکن دوسرا آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ آپ کو فارغ انسان سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس بہت ٹائم ہے، یہ تو فارغ ہے، اس کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہو، اگلا بندہ آپ کو فارغ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کسی حد تک دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات بھی ہے، کسی کا رپلائی کرنا، کسی کی بات کا رپلائی کرنا، اس کی کال اٹینڈ کرنا یا بات کرنا، یہ بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن اتنا بھی کیا کہ کوئی آپ کو بالکل ہی فارغ سمجھنے لگ جائے۔ کبھی آپ کسی کو اگنور کریں، کبھی کال بیک کر لیں، اپنے کام میں مصروف ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بعد میں کال بیک کر لیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی قدر خود کروائیں، اپنی قیمت کو خود جانیں، اپنی قدر کریں اور کروائیں تاکہ لوگ آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمیں عقل آتی ہے، ہم ان باتوں کو سمجھ پاتے ہیں نا، ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، صرف ہم پچھتاتے رہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے غیر ضروری حقائق پیش کرنا، غیر ضروری سچ بولنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں پہ سچ بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ہم سے کچھ پوچھ لیا تو ہم A to Z اس کو جب تک پوری کہانی نہیں سنا دیتے، ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں چین نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک سوٹ پہننا ہے، آپ نے کوئی اچھا سوٹ پہن لیا تو کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ آپ کو بہت سوٹ کر رہا ہے، تو آپ نے آگے سے اس کو غیر ضروری سچائی بتانی شروع کر دی ہے کہ یہ تو میری بہن نے مجھے ایسے ہی دے دیا، گفٹ دے دیا یا کچھ بھی۔ یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے گھر میں کوئی چیز لائے ہیں، کوئی فرنیچر لائے ہیں، کوئی چیز لائے ہیں، کوئی صوفہ ہی لے کے آئے ہیں، تو آپ نے کسی نے آپ کے صوفے کی تعریف کر دی ہے تو آپ آگے سے اسے کہنے لگے ہیں کہ یہ تو میں نے فلاں جگہ سے فلاں نیلام گھر سے اس کو میں نے اتنے سستے میں بائی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری غیر ضروری سچائیاں ہیں جو کہ بتانا ضروری نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو بتانے لگ جاتے ہیں۔ آپ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں خود کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ اپنے آپ کو ہی ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ غیر ضروری حقائق بتانے سے ذرا گریز کریں، خاموش رہیں، خاموشی عبادت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی بہت پرواہ کرتے ہیں، تو دوسروں نے یہ نہ کہہ دے کوئی دوسرا مجھے، کوئی وہ نہ کہہ دے کوئی مجھے بات نہ کر دے، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا سوائے باتوں کے، کوئی کسی کو اچھا تو دے نہیں سکتا، تو کیوں ہم کسی کو پرواہ کریں پھر۔ اس ٹاپک کے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان فیوچر میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
تھوڑا سا یہاں پہ میں واپس اپنی روٹین کی طرف آتی ہوں. کھانا وانا بن گیا ہے, شام کی روٹیاں بنا رہی ہوں میں. جو سالن ریڈی ہو چکا ہے اور روٹیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں. کچھ پھر بعد میں ہم گئے تھے تو سبزی لے کے آئے تھے باہر سے, یہ پیاز اور ٹماٹر, آلو اور کھیرے وغیرہ یہ سارا سامان لے کے آئے تھے. لائٹ بھی یہاں پہ جا چکی تھی, اندھیرا ہو گیا تھا. ساتھ ہی اپنے بلاگ کا اختتام کرتی ہوں, اور ولاگ کے اختتام سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس نیک دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.